بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اما بعد۔ الحمد للہ مسجد حنیف کے ذریعے سے آپ تمام کو عقیدے کی اہم باتیں بتائی جا رہی ہے، اور خاص طور سے عقیدے کا اہم ترین جز ہمارے صحابہ کرام پر ایمان رکھنا ہے اور ان کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے۔ اور قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات میں نے یہاں پر آپ کے لیے جمع کی ہے، تاکہ ہر آیت کے بارے میں آپ کے سامنے کشائی کرو اور پتہ چلے کہ مطلب ہمارے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کس قدر پسند فرماتا ہے اور کس قدر اللہ ان سے راضی ہے۔ کیونکہ اللہ جن سے راضی ہے ہم ان کی پیروی کریں گے، ان کے منہج کو اپنائیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ہدایت کی دولت سے مالا مال کرے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو ضرور بلند فرمائے گا۔ عظمت صحابہ اور رفعت صحابہ کے مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 117 میں فرمایا، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد ان میں سے گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ یہ جو پس منظر اللہ نے بتایا کہ جنہوں نے تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، یہ تنگی سے مراد جنگ تبوک کا سفر ہے۔ جنگ تبوک اسلام کی جنگوں میں سے مشہور جنگ ہے، اسلام کے کئی غزوات ہیں، اور یہاں پر جب ہم جنگ کہتے ہیں یا غزوہ کہتے ہیں تو 3 طرح کی یہاں پر اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ ایک تو غزوہ، اور دوسرا سریہ، اور تیسرا معرکہ۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست شریک ہوئے، اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور جس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نمائندے کے طور پر بھیجا ہو، اس جنگ کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اور جو عام اسلامی جنگیں ہوتی ہیں اس جنگ کو معرکہ، یا پھر کسی بھی جنگ کو معرکہ یا پھر حرب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن خاص طور سے غزوہ، جن کی تعداد علماء کرام تقریباً 17 بتاتے ہیں، کچھ علماء نے کچھ اور اضافہ کیا ہے، تو تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں شرکت کی تھی۔ غزوہ تبوک اس کو کہا جاتا ہے، یا پھر غزوہ عسرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تنگی کا وقت یا تنگی کی جنگ یا آزمائش کی جنگ اسے نام دیا گیا غزوہ تبوک کو۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، علماء کرام اور مورخین اس کی 4 بڑی وجوہات بتاتے ہیں کہ غزوہ تبوک کو غزوہ عسرہ یعنی تنگی کی جنگ کیوں کہا گیا۔ ایک تو پہلی وجہ یہ ہے کہ موسم گرمی کا تھا، بڑی سخت اور تمازت کی گرمی کا موسم تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فصلیں بالکل بھی تیار تھی اور انہیں کاٹنے کا وقت آ چکا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے لیے اعلان کر دیا تھا۔ اور تیسری بڑی وجہ سفر اچھا خاصا لمبا تھا، بہت طویل سفر تھا، اور چوتھی بڑی وجہ وسائل کی بھی انتہا کمی تھی، گھوڑے اور اونٹوں کے اور دیگر کئی چیزوں کی کمی موجود تھی وہاں پر، اسی لیے اس جنگ کو تنگی کا قافلہ، تنگی کی جنگ کہا گیا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر اللہ نے توجہ فرمائی، تو توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ غلطی کا ارتکاب ہو، اس کے بغیر بھی کمی رفع درجات اور غیر شعوری طور پر ہونے والی کوتاہیوں کے لیے توبہ ہوتی ہے۔ یہاں پر مہاجر اور انصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ اس مفہوم میں داخل ہے جنہوں نے بلا تأمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر لبیک کہا، اور پھر جو دوسری بار اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے دوبارہ ان پر توجہ فرمائی، تو اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں ابتداءً تردد ہوا تھا، لیکن جلدی وہ کیفیت سے باہر نکل اور بخوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہو گئے۔ دلوں میں تزلزل سے مراد یہ نہیں کہ ان کے دین میں کوئی تزلزل یا شبہ پیدا ہوا تھا، بلکہ مذکورہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے جہاد میں شرکت ہونے سے ان کو تردد اور تردد پیدا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا اور باقاعدہ ان کو جہاد اور غزوے میں شریک ہونے کی توفیق سے مالا مال فرمایا۔ تو اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، یا بھی ان کے خاص طور پر توجہ فرمائی، اور 2
خاص طور سے اللہ نے دو کا تذکرہ فرمایا، یہاں پر مہاجرین انصار پہ تذکرہ فرمایا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں سب کے درجات ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ کچھ صحابہ کا مقام دیگر صحابہ سے بہت اونچا ہے، اور تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام، سب سے اعلیٰ مقام وہ مہاجرین کا ہے، اور مہاجرین کے بعد دیگر انصار صحابہ کا مقام سب سے اونچا ہے، پھر اس کے بعد تمام صحابہ سے چونکہ اللہ راضی ہو چکا رہو، اللہ سے راضی ہو چکے، اور تمام سے اللہ نے رکھتا کی جنت کا وعدہ کیا، مغفرت کا وعدہ کیا، خوش ندی کا وعدہ کیا، اور یہاں پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی رفعت، ان کی بلندی اور ان کی عظمت اور ان کے مقام کو بیان میں فرمایا کہ اللہ ان سب کی غلطی کو معاف کر چکا، اور خاص طور سے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرق کے وقت میں ساتھ دیا، ان کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام غزوہ تبوک میں شریک ہوئے تھے، کچھ صحابہ کو لوٹا دیا گیا وسائل کی کمی کی وجہ سے، تو جب وہ لوٹ رہے تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ جنگ میں ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، ان کی جان جا سکتی ہے، وہ شہید بھی ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی وسائل کی کمی کی وجہ سے جب اللہ کے رسول کا لوٹا دے رہے تھے، وہ کی آنکھیں اشکبار ہو چکی تھی، نم ہو چکی تھی کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں شریک ہونے کا موقع نہیں دے رہے، تو وہ جان بوجھ کے نہیں ہوا تھا، وجہ یہ تھی کہ وسائل کی کمی تھی۔ اور اسی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جی کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور جو ہمارے تیسرے خلیفہ عثمان عفان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے سامنے دل کھول کر جہاد کے لیے گھوڑوں کو اور جہاد کے اونٹوں کو اور کئیوں دنانی اور درائم اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا تھا، اور وہی غزوہ تھا غزوہ تبوک، اور غزوہ عسرا ہی وہ جنگ کی وہ غزوہ تھا جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا تھا، اور عمر الخطاب نے بھی اپنے گھر کا آدھا حصہ لا کر ڈال دیا تھا۔ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ آج کے دن میں ابوبکر سے سبقت دے جاؤں گا، آج کے دن کم سے کم میں ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب پوچھا اللہ کے رسول عمر الخطاب اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو کہا اللہ کے رسول اپنا آدھا حصہ چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا حصہ آپ کی خدمت کے پیش کر چکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے یہی سوال ابوبکر صدیق سے بھی کیا، اور ابوبکر اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو فرمایا اللہ کے رسول جو کچھ بھی تھا وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، پھر میں بس اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو اس موقع پر عمر الخطاب نے کہا کہ میں کبھی بھی ابوبکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، تو اس وقت سے انہوں نے اس کا پیچھا کرنا بھی چھوڑ دیا۔ حالانکہ وہ چیز خیر کے کاموں میں مسابقت کرنا، منافست کرنا یہ مطلوب ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اس میں مسابقت کریں، لیکن صدیق اکبر کے دن میں اللہ اس کے رسول سے زیادہ کسی اور کی محبت موجود ہی نہیں تھی، ان کے لیے اللہ اس کے رسول سب سے اہم تری تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو اور اونچا کیا، اللہ کے رسول نے ان کے اور مقام کو واضح فرمایا۔ اور عثمان عفان نے جب غزوہ تبوک میں، غزوہ عسرا میں اتنی بڑی قربانیاں دی اور اللہ کے رسول کی خدمت میں لاکھوں کا مجموعہ خاص طور سے اونٹوں اور گھوڑوں کی شکل میں پیش کیا، تو اللہ کے رسول نے ان کی اتنی بڑی قربانی کو دیکھتے اس جنگ میں کہا تھا ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، جو عثمان عفان لغوائے اگر آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو ابھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان کی قربانی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے اتنی بڑی خوشخبری ان کو سنائی تھی۔ برکلے غزوہ تبوک ایک بہت بڑی یادگار جنگ ہے صحابہ کرام کے لیے، بڑی تنگیوں کا سامنا تھا، بڑی آزمائشوں کا سامنا تھا، اس کے باوجود صحابہ کرام نے دنیاوی آزمائشوں کی، گرمیوں کی، حرارتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اس سخت گرمی میں بھی وہ لوگ مدینے کے باہر نکلے محض اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ یہ جنگ ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اگر اہل ایمان کے لیے آزمائشیں کتنی ہی کڑک ہی کیوں نہ ہو، کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، چاہے ان کے سامنے دنیا کی گرمی کتنی ہی اعلیٰ ڈگری کے سامنے کیوں نہ جائے، لیکن اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کی گرمی اور حرارت کی پرواہ نہ کرے، اور جو فرائض اور جو واجبات انجام دینے وہ انجام دینے کی کوشش کرے، اور اللہ اس کے رسول کے اذان سے بڑھ کر، محبت سے بڑھ کر کسی چیز کو اہمیت نہ دے۔ یقیناً اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا ہے، لیکن فرائض اور واجبات میں کوتاہی محض دنیاوی گرمی کے قادر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، آپ سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ کی گرمی تو اس سے کئی گنا زیادہ گرمی ہونے والی، اور وہاں کی آگ کو کوئی برداشت بھی نہیں کر پائے گا۔ تو اسی لیے دنیاوی گرمی کو برداشت کیا جا سکتا ہے، دنیاوی حرارت کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اور دنیاوی گرمی کے قادر فرائض اور واجبات کے مسئلے میں کسی مومن کو یہ ذکر ہی دیتا ہے کہ کسی قسم کی کوتاہی، غفلت یا لاپرواہی کرے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہم تمام کو صحابہ کرام کے منہج، ان کے طور طریقوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اخلاق کو، ان کی قربانیوں کو اپنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔